وہ لوگوں پر ظلم زیادتی کی جو ہے نا وہ ایک مثال قائم کی ہوئے ہیں۔ سی سی ڈی کا ایک نرم رویہ سامنے آ رہا ہے یا سی سی ڈی نے اپنی کارروائیوں میں کمی لائی ہے؟ سرے عام اسلحہ لہراتے پھرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ود آصف مغل۔ ناظرین، جب سے پنجاب میں سی سی ڈی کا قیام آیا اور سی سی ڈی نے ایسے کام کر دکھائے کہ بہت سے ایسے لوگ جو جرائم کے ساتھ منسلک تھے وہ یا تو بھاگ گئے پاکستان کو چھوڑ کر یا پھر ان کا خاتمہ کر دیا گیا، ان کو ساتھی چھڑانے کے لیے آئے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن جنگ کے کچھ علاقہ کے اندر کچھ ایسے ناسور ابھی تک سی سی ڈی کے ایک اتنا کام کرنے کے باوجود وہ لوگوں پر ظلم زیادتی کی جو ہے نا وہ ایک مثال قائم کی ہوئے ہیں۔ میں ان کا آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، ساتھ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے جی کہ ابھی تک ایسے لوگ، کیا سی سی ڈی کا ایک نرم رویہ سامنے آ رہا ہے یا سی سی ڈی نے اپنی کارروائیوں میں کمی لائی ہے جس وجہ سے ایسے لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخر پر جو ہے نا وہ سوال پوچھیں گے سہیل ظفر چٹھا صاحب سے، جو سی سی ڈی کے انچارج ہیں، ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ سی سی ڈی کی جو کارروائیاں تھی وہ تھمنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پھر سے اپنے سر اٹھانے لگے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں کہ جی صفدر عرف صفدری، چوانی ولد اللہ دتا خان، قوم بلوچ، سکنہ موزہ اپٹ جنجیانہ، یہ جی جنگ کا علاقہ ہے کوئی، اپٹ جنجیانہ۔ اس کے بعد ہے جی شرافت علی عرف شرافتی، ولد حق نواز، سعید آباد۔ یہ ایسے لوگ ہیں یہ جن کا کرمنل ریکارڈ اتنا لمبا ہے کہ اگر سی سی ڈی دیکھے یا ان کی جو ایک پرانی جو کارروائیاں ہیں جو ابھی تک انہوں نے کی ہیں، کہ اس طرح کے جرائم پیشہ افراد جن کا اتنا لمبا کرمنل ریکارڈ ہو، میں آپ کو اگر بتانے جاؤں کہ ان کی یہ تفصیل ہے اور میرے موبائل اور بلکہ میں خود تھک جاؤں گا، اتنا لمبا ان کا ریکارڈ ہے جو سکرین پر چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ سی سی ڈی کو بھی، یہ جو جہاں سے مجھے یہ میرے سورس سے مجھے ویڈیوز آئی ہیں یا ان کا ریکارڈ آیا، ان کا بتانا ہے کہ جو سی سی ڈی کے وہاں کے انچارج ہیں، جن ایریاز کا میں نے آپ کو ابھی نام بتایا، یہ جنگ کے مختلف تھانوں کے اندر یہ جو ہے نا ان کے اوپر ریکارڈ موجود ہے اور ان کے اوپر مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بااثر لوگ ہیں، سرے عام اسلحہ لہراتے پھرتے ہیں، پھر لوگوں کو مارتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے جی وہ جو سکرین پہ چل رہی ہے، ایک آدمی کو یہ مار رہے ہیں اور اتنا شدید تشدد کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 سے 4 لوگ ہیں جو اس کے پر تشدد کر رہے ہیں اور وہ ان کو قرآن کے واسطے دے رہا ہے کہ قرآن کا واسطہ تمہیں بس کر دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن نہیں، وہ پھر بھی اس کو مار رہے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ سب تمام پولیس افسران کو جنگ کے جو ڈی پی او ہیں حسن اسد علوی صاحب، ان کو بھی پتہ ہے اور ان کو بخوبی مطلب کہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ افسران کی جو ہے نا وہ نظر میں بھی ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو ایسے کھلا چھوڑا جائے یہ تو پھر شہریوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں سہیل ظفر چٹھا صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو ناسور ہیں جن کو آپ نے ختم کیا، لیکن اگر آپ کی اتنی کاوشوں کے بعد بھی اگر شہریوں کے ساتھ ایسا کام ہوتا رہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں، ان سے بھتہ مانگا جائے یا پھر صرف ان کے ایک کسی بھی قسم کے لیے کہ اپنی کسی بھی مفادات کے لیے وہ شہریوں کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، تو یہ زیادتی ہے، اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھیں کہ بہت اچھے کام کیے، کرائم کو کنٹرول کیا، بہت کاوشیں ہیں آپ کی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کے ناسور ابھی بھی وہ جو ہے وہ آپ کی ساکھ کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں، جو سی سی ڈی کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، کئی ایسے شہروں کے اندر ابھی تک اس طرح کے ناسور ابھی تک جو ہے نا وہ موجود ہیں جو لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اور
یہ اقدامات اگر رکے تو پھر آپ لوگوں کا جو ایک نام بنا تھا تو وہ پھر دوبارہ وہیں پہ چلا جائے گا. جیسے لوگ پولیس کے لیے ایک بد دعائیں دیتے تھے, ان کو گالیاں دیتے تھے, تو اس طرح کے ناسور جو غریب شہریوں کا جینا حرام کرتے ہیں نا, ان کو جو ہے نا دوبارہ سر اٹھانے نہ دیں. ان کا قلعہ کما کیا تھا تو یہ ہوا رہنا چاہیے, ان کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ شریف شہری جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے اور اپنے شہر کے اندر, اپنے ملک کے اندر وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہماری ایک ایسی فورس موجود ہے جو ہمارا تحفظ کرے گی. میں امید کرتا ہوں ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ ان کا جو ہے جیسے یہ ایک شہری کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ اس کو مارا پیٹا گیا ہے اور وہ واسطے دے رہا ہے, ان کو قرآن کے واسطے دے رہا ہے اور اس کے اوپر ترس نہیں کیا گیا. میں امید کروں گا ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ آپ بھی ان پر ترس نہیں کھائیں گے اور جلد ان کا جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ایک ریکارڈ آئے گا یا ایک خبر ملے گی کہ ان کو ساتھی چھڑانے کے لیے آئے اور یہ خالق حقیقی سے جا ملے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں پبلک وائس ود آصف مغل.